اسرائیل نے غزہ کی جانب گامزن گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی قبضہ کر لیا۔ عالمی امدادی کارکن گرفتار کر لیے۔ قافلے میں پاکستان سمیت 44 ملکوں کے 500 سے زائد افراد شامل۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پاکستان کے مشتاق احمد خان کو حراست میں لیا گیا، ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ ترکی، ملیشیا، اسپین، یونان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے روکے جانے کی مذمت کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، اسرائیل کا یہ قدم انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی تنازع کو پھر ہزاروں سال پرانا مسئلہ قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، ایسا لگتا ہے تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم غزہ میں مکمل امن حاصل کریں گے، ایسا ہونا حیرت انگیز کامیابی ہوگی۔ ہم 7 جنگیں روک چکے ہیں، یہ 8ویں ہوگی۔ روس نے امریکی صدر کے 20 نکاتی مشرق وسطی امن منصوبے کی مشروط حمایت کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے، اگر امریکی صدر ٹرمپ 2 ریاستی حل کی جانب پیش رفت کرتے ہیں تو روس اس کی مکمل حمایت کرے گا۔ اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ گدھوں کی کھالیں برآمد کرنے پر پابندی ختم۔ حکومت نے کھالیں برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر فری زون میں منظور شدہ اور رجسٹرڈ مذبح خانوں سے کھالیں برآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکام وزارت تجارت کا کہنا ہے، صرف منظور شدہ افزائشی فارموں کے گدھوں کو ہی استعمال کیا جائے گا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی گدھے کے گوشت اور کھالوں کو ٹھکانے لگانے کی امور دیکھے گی۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب میں ڈپریشن کی شدت بڑھنے پر 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ ڈپریشن شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن بن گیا، جو کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، ڈیپ ڈپریشن کے آئندہ 12 گھنٹے میں طوفانی شکل اختیار کرنے کا امکان ہے۔ 24 گھنٹے بعد ڈیپ ڈپریشن کے شدید سمندری طوفان بننے کی پیش گوئی ہے۔ آج تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھا، سجاول، ٹنڈو محمد خان میں بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد، مٹیاری، جامشورو اور کراچی کے چند علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ کوئی روس کے ساتھ فوجی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھ کر دیکھ لے۔ مغربی ممالک صرف یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے نیٹو ممالک پر روس کے حملوں کی تیاری کو بکواس قرار دے دیا۔ ماسکو میں خارجہ پالیسی خطاب میں کہا، یوکرین کو میزائلوں کی فراہمی جنگ کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ نیٹو کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ روس کاغذی شیر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں، ٹرمپ کے 20 نکات ابھی آئے نہیں اور میاں صاحب نے ٹویٹ کر دی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ نائب وزیر اعظم نے جو تفصیل بتائی وہ خود بھی کنفیوز تھے۔ بڑے فیصلے لیے تو پارلیمنٹ سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ ٹرمپ کے اعلان کردہ غزہ امن معاہدے کے 20 نکات منوعن ہمارے نہیں، مسودے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم کے ٹویٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا ٹویٹ کرنے سے پہلے 20 نکات میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی آراہ کا خیر مقدم کیا گیا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے UN ناکام ہو چکا۔ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل پاکستان کی پالیسی ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم کا اپوزیشن پر طنز، کہا آپ کو شمع ہی نظر آتی ہے، کھمبے نہیں۔ میرے جاری کردہ لیٹر آف کریڈٹ میں شمع جنیجو کا نام شامل نہیں تھا۔ غزہ جانے والے فلوٹیلا پر گرفتار ہونے والوں میں سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ تمام پاکستانیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے یورپی ملک سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرب ممالک بھی ہیں، نان عرب ممالک بھی ہیں، جو کہ اسلامی ممالک۔ اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی نیا نیٹو۔ سعودی عرب سے معاہدے کے بعد کئی ملکوں نے شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایسا ہو گیا تو پھر یہ مشرق نیٹو بن جائے گا۔
نائب वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मेरा ईमान है पाकिस्तान एक दिन मुस्लिम उम्मा की क़यादत करेगा। अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं द एंटायर पार्टी। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मना कर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। नवीद कमर ने कहा, ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मामलात दोनों अतराफ से हल करने वाले हैं। तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे से वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर है। मैं दोबारा एक दफ़ा मजम्मत भी करता हूँ। मजम्मत नहीं, सिर्फ अफसोस का इजहार भी किया और उसके बाद गैर मशरूत माफी भी मांगी। और ये इंटरफेरेंस और मेरा जाना जो था वो इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे ही था और वो एक एक चीज पे ऑन बोर्ड है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद और तोड़फोड़ के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, सहाफियों से फिर मुआज़रत करता हूँ। प्रेस क्लब की तरफ से जो भी मुतालबा आएगा इस पर मिनोअन अमल होगा। सहाफी कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये बात बताई गई है। सहाफी बायकॉट खत्म करके कौमी असम्बली में वापस आ गए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है।